اور اگر آپ تنقید نہیں کریں، آپ بات نہ کریں تو عوام کو کیا پتہ چلے گا کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ اس لیے تو یہ خوشی منائے کہ اس وقت میڈیا آزاد ہے اور میڈیا کا اتنا رول ہے کہ کوئی چیز کوئی چھپا ہی نہیں سکتے. کوئی بھی بات کسی کے ساتھ کر رہے وہ چھپا ہی نہیں سکتے ہیں. اور انہیں دیکھیں، ہم نے وہاں اگر فورسز بھیج دیے تو آپ نے پہلے خبر دیے، اس کو بعد میں خبر ملا ہوگا. تو یہ میرے خیال میں ایسا نہیں کرنے چاہیے. اور دیکھیں اگر ایسے پھر حکومت کے پاس کیا چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا ریٹ قائم نہ کرے اور پھر ایسے لوگوں کو راستہ نہ روکے کہ ایک انوسنٹ لوگوں کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے، جو دنیا کو اور اپنے عوام کو باخبر رکھتے ہیں. کیونکہ یہ ویسے ہی انتباہ ہے، یہ ویسی ہی دھمکی ہے جیسی ہیلری کلنٹن پاکستان کو دیتی ہے، وہی کام طالبان کر رہے ہیں. تو ہمارے لیے ہیلری کلنٹن اور طالبان میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اچھا، اس لیے پروفیسر ساجد میر صاحب، امیر عزت صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ اذان ہو چکی ہے لیکن ابھی نماز شروع نہیں ہوئی. یہ آپ کو اس میں کوئی لاجک نظر آتی ہے اس میں لاجک. میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس میں تاخیر ہوئی ہے غیر ضروری اس کے نفاذ میں. جی، محترم نجم الدین خان صاحب نے اس کا جواز پیش کیا. میں نے کہا تھا تقریباً 2 ماہ کریں جی 28 دن. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ مجموعی طور پر ان کی وزارت میں جو دن لگے، جو دوسرے پروسیس میں لگے، حالانکہ اس کو ملا کے تقریباً 2 ماہ بنتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں 28 دن بھی ہوں، 14 دن بھی ہوں، ایک دن بھی ویسٹ کرنا، ایک دن ضائع کرنا ہم اس وقت ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جو حالات ہمارے ملک کے ہیں اور جو ایک امیج ایک بنایا جا رہا ہے ہمارے بارے میں بیرونی ممالک میں، اس کے ہوتے ہوئے تو ایک دن کی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ دارالقضاء کا اب یہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بنا لیا ہے، اس میں بھی جتنی جلدی یہ کر سکتے تھے ان کو کرنا چاہیے تھا، یہ نافذ ہو جاتا. اچھا، تاخیر کے بارے میں ایک اور بات میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت نے پہلے دن کہا تھا کہ جی معاہدہ نہیں، معاہدے کے بعد امن قائم ہوگا پھر میں دستخط کروں گا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ کو وہ انوالو کرنا چاہتے تھے. تو 28 دن وہ کیا اسے انوالو نہیں کر سکے، پارلیمنٹ سے منظوری نہیں لے سکے. چلیں پروفیسر صاحب، اب تو دستخط کر دیے، صدر صاحب نے 14 اپریل کو دستخط کر دیے، لیکن اس کے بعد بات یہ ہے کہ اس سے نیتوں کا کچھ نہ کچھ نیتیں جو کہ اندرونی ہیں جس کے بارے میں اور آپ کچھ نہیں جانتے. تو آپ کو اے این پی کی نیت ٹھیک لگتی ہے، ان کی نیت خراب لگتی ہے؟ اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ یعنی بیرونی پریشر کے پیش نظر وہ شاید. اچھا، یہ جو انتباہ ہے اس کے پیچھے کیا نیت ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرے ایلیمنٹس جو ان کے اندر شامل ہیں، اللہ کرے کہ وہ مین سٹریم جو طالبان یا وہ مطالبہ کرنے والے نفاذ تو ان کی طرف سے نہ ہو. میری توقع اور میری خواہش بھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے نہیں ہوگا. لیکن ان کے اندر جو دوسرے لوگ شامل ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، ان کی طرف سے ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں. اچھا، اور لیکن ان کو بھی اپنے لیکن ظاہر ہے کہ آپ لوگ بھی گھبرانے والے نہیں ہیں اور ہم لوگ بھی کیونکہ ہم ہیلری کلنٹن کے بیان سے بھی نہیں گھبراتے، طالبان کی دھمکی سے بھی نہیں گھبرائیں گے. ان کو بھی اپنے کیونکہ زاہد خان صاحب، یہ جو ہے نا لب و لہجہ، بالکل یہ پرویز مشرف کا لب و لہجہ ہے. بالکل. پرویز مشرف بھی میڈیا کو دھمکیاں دیا کرتا تھا، اب طالبان بھی دھمکیاں دے رہے ہیں. میں صاحب ایک اور بھی بات، اگر اس کے اندر کوئی ایسے ایلیمنٹس ہے کہ تو ان کا فرض پھر بنتا ہے کہ ان پہ نظر رکھے، ایسے لوگوں کو یہ اجازت نہ دے کہ کم سے کم جو اپنے لوگوں کے خلاف یا اپنے عوام کے خلاف ایسے نفرت والی بات پلانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان پہ ایسے قدغن لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، میں آپ سے پوچھنا، آپ کا علاقہ ہے، صوفی محمد صاحب میدان میں ہے اس وقت، امیر عزت صاحب فرما رہے تھے، آپ کا کوئی رابطہ ہے صوفی محمد صاحب سے؟ دیکھو جی، میرا تو آج 2-3 دن کوئی رابطہ نہیں ہوا. پہلے بھی پروونشل گورنمنٹ جی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے، ان کے ساتھ وہ ڈیل کر کے کہتے ہیں کہ بھائی کیوں لیٹ ہو گیا ہمارا ساجد میر صاحب. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جی، یہ جو اسلامی جو نظام عدل کا ریگولیشن ہے جی، اس میں ان لوگوں کے ساتھ پروونشل گورنمنٹ کے کافی میٹنگ ہوئی ہے. میرے خیال میں زاہد خان صاحب جو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں اس میں. انہوں نے کافی ٹائم اس میں گزارا ہے. مولانا صاحب کے ساتھ انہوں نے کمیٹی بنائی تھی، ان پر دونوں ایگریمنٹ کرنا تھا. پہلے اس میں تھے معاون قاضی، ان کو نکال دیا. جب آپ اس نظام عدل ریگولیشن پہ غور و فکر کر رہے تھے، کیا آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ایک ملک میں 2 نظام نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھو جی، میں یہ کہتا ہوں کہ بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے جو ملاکن ڈویژن اور وہاں کے حالات کے مطابق جو یہاں بیٹھ کر بہت بڑے لوگ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ایک ملک میں 2 نظام ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ 1901 سے یہ جو پاٹا اور پاٹا 247 کے تحت یہاں نہ قومی اسمبلی کے کوئی لاز وہاں ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں نہ صوبائی اسمبلی کی. وہاں اپنا ایک پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک ریگولیشن کے تحت ان کے اختیار ہے جو گورنر کے تھرو وہ کریں گے.
1901 سے FCR چل رہے ہیں. وہ تو بہت پہلے سے تھے. وہاں جو پاکستان کے قوانین ہیں وہاں نہیں چل سکتے, ان کے لیے اپنا ایک قانون. اسی طرح پاٹا کے لیے پہلے پاٹا ریگولیشن تھا, اس کے بعد یہ نظام عدل آ گیا. اسی طرح کشمیر میں اپنے قوانین ہیں, نادرن ایریا میں اپنے ہیں. یہ میں کہتا ہوں کہ بھائی ان کو ان بات پر سمجھانا چاہیے کہ ہم نیا نہیں مانگتے ہیں کہ پاکستان کے قوانین سے الگ کر کے ایک الگ بنا رہے ہیں. کراچی کے علاقے لیاری میں کسی اور کا قانون چلتا ہے, ناظم آباد میں کسی اور کا. نہیں, ہمارا تو یہ لیگل بات جو ہے اسی پر بات کروں گا. وہاں تو میرے خیال میں ایسا کوئی بات نہیں ہے جی. میں نے کہا کہ مجھے جو پہنچ گیا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو, اس میں صرف 28 دن گزر گئے ہیں. اچھا. اور 2-3 دن میں ہم نے جو لابی ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ آئین اور قانون کے خلاف. اچھا, اس وقت دیر میں اور بنیر میں صورتحال سے آپ مطمئن ہیں؟ وہاں پہ امن 2-3 دن میں قائم ہو جائے گا؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ امن قائم ہو جائے. آپ کو کیا پتہ ہے جی, ہمارے تو وہاں سب ہمارے قوم ہمارے بھائی وہاں رہتے ہیں. دونوں طرف پر ہم پر مصیبت آ گئی ہے. ہم تو وہاں کیونکہ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ مطالبہ کرنا بڑا آسان ہے, آپریشن کرو آپریشن کرو. آپ تو وہاں پہ رہتے ہیں, تو کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2.5 لاکھ تو ہم نے جو ہمارے گورنمنٹ نے کیے ہیں اور جہاں پرائم منسٹر نے اناؤنسمنٹ کیے تھے, ہم پہلے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2.5 لاکھ کے ذریعے مسئلے حل کرنا ہے. 2.5 لاکھ اور جی, اور وہ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2 دفعہ ANP کیونکہ وہ پروونشل گورنمنٹ کا حصہ ہے اور انہوں نے 2 دفعہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا ہے. لیکن نظام عدل کس طرح نفاذ ہوگا کہ ہم کہ دارالقضاء لگا دیں. دارالقضاء وہاں اگر ہم کر دیں گے اور بہت جلدی کریں گے, قاضی لگائیں گے, لیکن اس قاضی کورس کو چلانے کے لیے تو ریٹ آف گورنمنٹ ہونا چاہیے. ان کے لیے پولیس ہونا چاہیے تاکہ کسی کو جرم کرے وہ پکڑ لے, ان کے سامنے لے آئے. جب یہ نظام عدل جو ہے ان کے نفاذ میں تمام جو طالبان اور گورنمنٹ دونوں اکٹھے تمام پارٹیاں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے دن چیف منسٹر نے تمام پارٹیوں کو بلا کر صوبہ سرحد کے جتنے پارٹی صوبائی صدور تھے, جنرل سیکرٹری تھے, ان کو بلا کر ان کے ساتھ 2 دفعہ میٹنگ کی ہے. اور اس میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں کیا کرنا ہے, ہم نے یہ کر دیا, ان کی مرضی سے کیا ہے. تو اب جب نکل آتے ہیں باہر تو یہ نہیں, ڈبل پالیسی نہیں چلانا چاہیے. ہم کہتے ہیں ڈبل پالیسی کون چلا رہا ہے؟ جو وہاں ہمارے ساتھ جو کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ملاکنڈ ڈویژن میں کہہ رہے تھے کہ بھائی آپریشن کیوں کر رہے ہیں, اور اس سے کس لوگوں کے ساتھ بات کرنا چاہیے. پھر بات کے ذریعے اگر مسئلہ حل ہو جائیں گے تو پھر اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب بات کے ذریعے نہیں ہوگا تو قومی اسمبلی میں بھی لوگ اٹھ گئے. صبح میں وہ چیخیں پکار رہے تھے کہ بنیر تک پہنچ گئے. جب وہاں بھی مسئلے حل کے لیے وہاں انہوں نے آرمی یا FC والے بھیج دیے تو پھر وہ دوبارہ چیخ پکار کر رہے ہیں کہ بھائی کیوں اب دوبارہ آپریشن. یہ بڑی اہم بات کی ہے نجم الدین خان صاحب نے کہ جب ملاکنڈ ڈویژن میں, دیر میں, سوات میں جب امن نہیں تھا تو لوگ چیختے تھے کہ امن کیوں نہیں ہے. پھر جب انہوں نے امن معاہدہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا یہ امن معاہدہ کیوں کر لیا, یہ تو سرنڈر ہے. اور اب جب بنیر میں آپریشن شروع ہو گیا تو پھر دوبارہ چیخو پکار شروع ہو گیا کہ اب یہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے. تو اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. ایک بریک, اس کو سیریس لیا تھا نہ ہی اب لیں گے. لیکن زاہد خان صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیٹڈ ہیں, لیکن جو فورن فورسز ہیں, ایک تو طالبان اور صوفی محمد کی وجہ سے کچھ مشکلات پیدا ہوئی نا, فورن فورسز امریکہ, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر صورت میں اس معاہدے کو کامیاب بنائیں گے. امریکہ راضی نہیں ہوتا تو کیسے کامیاب بنائیں گے؟ دیکھیں میر صاحب, امریکہ راضی ہو یا نہ راضی ہو, ہم کمیٹڈ لوگ ہیں اور ہمارے اس پورا پاکستان میں برصغیر کے وقت سے لے کر آج تک ہماری سیاست سے 10 دفعہ گنا کوئی اختلاف رکھے گا, لیکن اصول پہ ہمیں کوئی نہیں کہہ سکے گا. اور چونکہ ہم نے اصول کے اندر فیصلہ کیا ہے, اپنے نظریات کو اپنے قوم کے لیے قربان کی ہے, تو ہم کسی کی بات نہیں سننے کو تیار ہے, نہ ماننے کو تیار ہے. اور ہم نے ہر صورت میں وہاں پہ نظام عدل نافذ کرنا ہے. ان بھائیوں سے میرا یہ مشورہ ہے کہ یہ بندوق خدارہ رکھ لے کہ جب میں وہاں پہ قاضی بٹھاؤں, جب وہاں پہ دارالقضاء بھی بنا دوں, جب میرے ریٹ نہیں ہوگی, جب میرے پولیس نہیں جا سکے گا, جب میرے انتظامیہ نہیں جا سکے گا, آپ لوگوں کو پکڑ کر لائیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ مثال یہ دیکھیں, یہ اسٹیٹ ہے, اس اسٹیٹ کو تو چیلنج نہ کرو. ہم نے آپ کے سارے باتیں مان لیے,
हमने वहां पे नाजिम करने, इसके बावजूद भी जिस तरीके से आप कहते हैं पूरा दुनिया हमारे खिलाफ है, लेकिन हम कमिटेड खड़े हैं, क्या हो जाएगा मीर साहब? और हमारे ये जो इंतबाह हैं, धमकियां हैं, इसका फायदा अमेरिका को होता है सर। मैं इसके देखिए, आपके कितने हमारे जर्नलिस्ट भाई शहीद हुए हैं, तब भी आप लोगों ने परवाह नहीं की, लेकिन ये लोग तो उनको सहारा दे रहे हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, जो हमें कदगने लगा रहे हैं कि जी आपने क्यों माहिदा किया। ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस बात से उनको सपोर्ट मिल रही है, उनको नहीं मिल रही है। अगर इनको मिले तो ये कहते कि भी हम बिल्कुल बंदूक नहीं कोई उठाएगा, बंदूक के जरिए कोई इंजर नहीं फिरेगा, चूंकि हमारे साथ हुकूमत ने हमारे मुतालबा मंजूर किया, यहाँ पे निज़ाम अदालत का काजी होगा, दारुल कज़ा होगा और अमन होगा और इंसाफ से पैसा